وعجل فرجهم. چند احکام ہم عرض کریں گے انشاءاللہ آج احکام کے سلسلے میں غیبت کے حوالے سے. غیبت کے بارے میں پہلے بھی چند مسائل عرض ہوئے تھے. غیبت کیا ہے؟ غیبت یہ ہے کہ کسی مومن کے پیٹھ پیچھے ایسی باتیں کی جائیں کہ وہ شخص، وہ مومن ایسی باتوں سے ناراض ہو جاتا ہے. یہ غیبت ہے. یہ صرف مومن سے مخصوص ہے؟ ظاہراً فی الحال مومن یعنی تمام مسلمان شامل ہیں. کسی مومن کے بارے میں اس کے پیٹھ پیچھے ایسی باتیں کہنا کہ جسے اگر سنے تو وہ ناراض ہو جاتا ہے، ناراحت ہو جاتا ہے. یعنی ایسی باتیں جن کے اس کے بارے میں کہنے پر وہ راضی نہیں ہے. اگر آپ ان سے پوچھیں وہ اجازت نہیں دیتا آپ کو کہ ایسی باتیں ان کے بارے میں کریں. یہ غیبت کی تعریف ہے. یہ پہلا مسئلہ غیبت کی تعریف ہو گئی. دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ غیبت کرنے والے کے لیے بھی حرام ہے اور سننے والے کے لیے بھی حرام ہے. غیبت کہنے والے کے لیے کہنا حرام ہے، سننے والے کے لیے غیبت سننا حرام ہے. حرام میں فرق نہیں ہے. جو غیبت کر رہا ہے اور جو سن رہا ہے برابر کے شریک ہیں، گناہ ہیں، غیبت والے گناہ ہیں. تو لہذا اولاً غیبت نہ کریں. تو بعض مومنین ایسے ہو سکتے ہیں کہ جو خود غیبت نہیں کہتا لیکن دوسرے لوگ غیبت کرتے ہیں، یہ وہیں بیٹھے ہوتے ہیں، سن رہے ہوتے ہیں. تو جس طرح غیبت کرنے والے کے لیے حرام ہے، سننے والے کے لیے بھی حرام ہے. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. یہ دو مسئلے ہو گئے. تیسرا مسئلہ حرام ہونے کے سلسلے میں، غیبت کے حرام ہونے کے سلسلے میں فرق نہیں پڑتا کہ بڑوں کی غیبت کی جائے یا چھوٹوں کی غیبت کی جائے. فرق نہیں پڑتا. غیبت ہے، چاہے وہ کسی بڑے شخص کی غیبت ہو یا کسی چھوٹے بچے کی غیبت کرے، حرام ہے. اسی طرح سے زندہ کی غیبت بھی حرام ہے، مردے کی غیبت بھی حرام ہے. زندہ کے پیٹھ پیچھے باتیں کریں، ناروا باتیں، تو وہ بھی غیبت حرام ہے. کسی مردے کے پیٹھ پیچھے بھی باتیں کریں، وہ بھی غیبت ہے اور حرام ہے. اسی طرح میاں بیوی کے بارے میں بھی فرق نہیں پڑتا. میاں بیوی کی غیبت کرے، بیوی میاں کی غیبت کرے، حرام ہے. اور اسی طرح سے باپ بیٹے میں بھی فرق نہیں پڑتا. باپ بھی اگر غیبت کرے حرام ہے، بیٹا بھی اگر غیبت کرے حرام ہے. باپ بھی اگر غیبت سنے حرام ہے، بیٹے بھی غیبت سنے حرام ہے. اور اسی طرح سے فرق نہیں پڑتا کہ بول کر غیبت کریں یا لکھ کر غیبت کریں. کسی کے بارے میں آپ اخبار میں لکھیں غیبتیں، یہ ایسا شخص ہے، ایسا شخص ہے. مثلا اس غیبت میں عام طور پر سیاسی لوگ شامل ہیں کہ کسی نمائندے کے پیٹھ پیچھے بہت ساری باتیں لکھ دیتے ہیں کہ بعض باتیں شاید بیان کرنا جائز ہو اور بعض باتیں شاید جائز نہ ہو. مثلا بعض لوگ ان کی ذاتیات پہ آ کر بولتے ہیں، تو جائز نہیں ہے کہ آپ ان کی ذاتیات کے بارے میں مثلا بات کریں. تنقید آپ ذاتیات پہ تو نہیں کر سکتے. مثلا کسی کا پیٹ اتنا بڑا کر کے کارٹون بنا کے آپ پیش کریں، شخصیت تو حرام ہے، چاہے اس نے جو کچھ بھی کیا ہو. تنقید کریں، آپ اسی مورد میں تنقید کریں جو آپ سے مربوط ہے، جو آپ سے متعلق ہے. جس چیز کا آپ سے تعلق ہی نہیں ہے، اگر کسی کے بارے میں لیکن میں جانتا ہوں تمہارا باپ کون ہے، یعنی چیز آپ اگر وہ کسی جو ہے انتظامی سیٹ پر ہے تو اسی سیٹ کے حوالے سے جو بھی آپ قابل تنقید ہیں، مثلا معاشرے کے حوالے سے، اجتماعی امور کے حوالے سے جو اس کی ذمہ داری بنتی ہے، جن کے نبھانے میں اس نے کوتاہی کیا، اسی بارے میں گفتگو کریں. اب اس کی ذاتی صفات کو اور ذاتی چیزوں کو مورد تنقید قرار نہ دیں.
اچھائیاں آپ جس کی بھی بیان کریں، اگر اچھائیاں ہیں نہیں وہ اچھی ہے. اچھی باتیں کہیں، اچھی باتیں سن کے کون ناراض ہوتا ہے؟ آج پھر بعض علماء جو دشمنان اہل بیت کی پیٹھ پہ ان کا مظاہر بیان کرتے ہیں، ان کہتے ہیں کہ جو بھی کثافت تھی وہ ان میں تھی. پھر یہ جو بھی سچی بات ہے ٹھیک ہے، دشمنوں کے بارے میں جو کچھ ان کے بارے میں بیان کرنا چاہیے وہ بیان کرنا چاہیے، وہ الگ چیزیں ہیں. ہم ان کی غیبت کرتے جن کو ہم مسلمان ہی نہیں سمجھتے. کہتے ہیں کہ ہر چیز خرابی ہاں بود دران بود. وہ نہیں معلوم ابھی، جو کہ یہ بھی شاید نہ کہہ سکیں. اگر واقعا ہے کوئی ایسا ثبوت ہے تو ٹھیک ہے، اگر ثبوت نہیں ہے تو بیان نہیں کرنا چاہیے. 4 دشمنوں کے بارے میں بھی احتیاط سے کام لیں. جو ان کا حق بنتا ہے آپ تنقید کریں، جو جس چیز کا حق نہیں بنتا آپ تنقید نہ کریں. ان کے بارے میں بھی ہمیں تجاوز کرنے کا حق حاصل نہیں ہے. ابھی ایک آپ بنے دشمن اہل بیت میں گالی دیتا ہوں، گالی دینا اول آپ کے لیے حرام ہے، پھر دوسرے کے بارے میں گالی دینا بھی حرام ہے. خدا نے کہاں پہ آپ کو بیان کیا کہ آپ کوئی دشمن ہو آپ گالی دے دیں؟ گالی دینا ہر کسی کے لیے حرام ہے، حتیٰ آپ کسی گائے یا بیل کے لیے گالی دیں. اگر کتا ہے، کتے کو آپ گالی نہیں دے سکتے. مثلا یہ بیوقوفی والی باتیں. جو حق ہے وہ بیان کریں. احسن. تو یہ تیسرا مسئلہ بیان کیا کہ فرق نہیں پڑتا چھوٹے کا ہو، بڑے کا ہو، مردے کا ہو یا زندے کا ہو، بیوی کا ہو، شوہر کا ہو، باپ کا ہو، بیٹے کا ہو، غیبت جس طرح سے بھی ہو حرام ہے. توبہ، غیبت سے توبہ اور پشیمانی واجب ہے. جس نے غیبت کی ہے اس گناہ کی نسبت پشیمان ہونا واجب ہے اور توبہ کرنا بھی واجب ہے، واجب فوری. اور بعض مراجع تقلید کے مطابق ممکنہ صورت میں طلب حلالیت بھی لازم ہے. امکان کی صورت میں اگر آپ جانتے ہیں کہ بعض افراد کی آپ نے غیبت کی ہے اور امکان ہے آپ کے لیے کہ آپ جا سکتے ہیں، ان کے پاس بیٹھ سکتے ہیں اور ان سے اس بارے میں گفتگو کر سکتے ہیں کہ بھائی بعض اوقات آپ کی غیبت ہوئی ہے ہم سے، آپ مثلا ہمیں بخش دیں. اگر یہ امکان ہے تو لازم ہے کہ آپ ان سے طلب حلالیت بھی کریں. اگر امکان نہیں ہے یا وہ لوگ چلے گئے ہیں، فوت ہو چکے ہیں، یا پھر اگر بیان کریں اور خرابی لازم آتی ہے، مثلا دل ٹوٹ جاتا ہے، آپ سے دور ہو جاتے ہیں، ناراضگیاں ہو جاتی ہیں، تو اس صورت میں امکان نہیں ہے کیونکہ اور زیادہ خرابی لازم آتی ہے. تو ان صورتوں میں ان سے جا کر حلالیت طلب کرنا ضروری نہیں ہے، ان کے لیے استغفار کرنا چاہیے. اور اگر امکان طلب حلالیت نہ ہو تو لازم ہے کہ انسان استغفار کریں. توبہ غیبت کا استغفار اور توبہ یہ ہے کہ انسان اپنے لیے بھی، اپنے گناہوں کے لیے بھی خدا سے طلب مغفرت کرے اور جن کی غیبتیں کی ہے ان کے لیے. لہذا نماز شب میں آپ سب جن جن کی غیبتیں کی ہیں ان کے لیے خدا سے طلب مغفرت کریں اور اپنے لیے بھی طلب مغفرت کریں. خدا اسے بھی بخش دیں، مجھے بخش دیں، غلطی ہو گئی ہے، اب میں جا کے نہیں بتا سکتا ہوں اسے کہ میں نے آپ کی غیبت کی. لہذا اپنے لیے بھی خداوند متعال سے طلب بخشش کریں اور جن کی غیبت کی ہے ان کے لیے بھی. لہذا نماز شب بہترین موقع ہے کہ نماز وتر کے قنوت میں ان کے لیے دعا کریں. بر محمد وعلی محمد صلوات اللہم صلی علی محمد وعلی بعض موارد میں غیبت جائز بھی ہے، وہ جی بعد میں بتائیں گے. جی ہاں، بعض موارد میں ہیں، میں بتا دوں انشاءاللہ. بھی شاید ادھر بھی آ جائیں گے کچھ اخلاقی چیز. یہ تو چند مسئلے ہم بیان کرنا چاہتے ہیں. پورا بیان کرنا شروع کریں تو مسئلہ یہ ہوتا ہے اسی جگہ ہم رک جاتے ہیں، آگے ہم بڑھ ہی نہیں سکتے. تو جب بھی ہم تقلید سے شروع کرتے ہیں روزے تک پہنچتے پہنچتے ہمارے مسائل وہیں پہ ختم ہو جاتے ہیں، پھر رک جاتے ہیں. پھر جب بھی شروع کریں پھر تقلید سے پھر شروع کریں. اس دفعہ ہم نے سوچا ہے کہ اس دفعہ اگر خداوند متعال نے توفیق دی ماہ شعبان میں اگر ہم شروع کریں، شعبان اور رمضان، تو ہم وہاں سے شروع نہیں کریں گے.
नमाज आगे से शुरू करेंगे इंशाल्लाह। बात जी वही मुझे नहीं मालूम, हम हमेशा इन्हीं बीच में रुक जाते हैं, या कोई हादसा हो जाता है या फिर जलसे मलसे जुलूस हो जाते हैं या फिर कहीं जाना होता है, बहरहाल वो सिलसिला टूट जाता है हमसे। पहले 2-3 साल अच्छा हुआ था कि मुसलसल हम जारी रखे थे, अभी जब से ये बाहर के कामों में ये छोटे मोटे किताबें बनाने में लग गया रह जाते। तो अखलाकियात के हवाले से फजीलत तवाज़ु और फजीलत फुरूतनी के सिलसिले में ये दूसरी किस्त है, दूसरा हिस्सा आपकी खिदमत में बयान करते हैं। तकब्बुर के मुकाबले में तवाज़ु है, तवाज़ु यानी फुरूतनी यानी कसर नफ्सी, शिकस्त नफ्सी, इसकी फजीलत। तो चंद बातें कल अर्ज की हैं। आज हजरत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम इन्होंने फरमाया कि खुशा बहाल तवाज़ु करने वालों का, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम का कौल नक़ल हुआ कि उन्होंने फरमाया कि खुशा बहाल तवाज़ु करने वालों का कि उनको क़यामत में मिंबर मिलेगा। मिंबर इज्जत, अज़मत, एहतराम की दलील होती है कि क़यामत के दिन जिन्हें मिंबर, अहले बैत को मिंबर मिलते हैं, सैयद कायनात को मिंबर मिलता है। तो मिंबर मसलन मुअज़्ज़िनीन को, अगर शुहदा को मिंबर अजमत की दलील होती है। जो लोग तवाज़ु करेंगे वहां फिर अजमत मिलेगी, बुलंदी मिलेगी, तो उन्हें मिंबरों में बिठाएंगे, ये बड़े लोग हैं। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि खुशा बहाल तवाज़ु करने वालों का क़यामत के दिन उनको मिंबर मिलेगा। खुदावंद आलम ने हज़रत दाऊद अलैहिस्सलातु वस्सलाम पर वही नाजिल की, पैगाम भेजा कि मुझसे ज्यादा नजदीक तवाज़ु करने वाले हैं, जो लोग तवाज़ु करते हैं वो मुझसे ज्यादा नजदीक हैं। तो क्या हुआ, तवाज़ु खुदावंद मुतआल के नजदीक करने वाली चीज है। जो शख्स तवाज़ु करता है, खुदावंद जो है उस तवाज़ु के वजह से उसको अपने करीब कर देता है। तो हजरत सुलेमान पर, हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम पर खुदा ने वही नाजिल की कि मुझसे ज्यादा नजदीक तवाज़ु करने वाले हैं, ऐसे ही तकब्बुर करने में मुझसे दूर हैं। जो लोग तकब्बुर करते जाएं वो खुदा से दूर होते जाते हैं, जो तवाज़ु करते जाएं वो खुदा से नजदीक होते जाएंगे। रिवायत है कि हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम हर सुबह बुजुर्गान अगनिया और अशराफ के पास से गुजरते। गनी लोग, अगनिया सरवतमंद, और अशराफ बड़े लोगों के पास से गुजरते और मिस्कीन के पास आकर बैठ जाते हैं। बड़ों से गुजर कर आ जाते मसाकीन के पास, वहीं उधर बैठ जाते और कहते कि मैं मिस्कीन हूं, मिस्कीनों के साथ बैठता हूं। ये खुदा का वो बुजुर्ग नबी हजरत सुलेमान, हालांकि बादशाह भी थे, बादशाह भी है, बड़ी हस्ती है। मरवी है कि एक मोमिन और उसका बेटा हजरत आगा अमीरुल मोमिनीन अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलातु वस्सलाम की खिदमत में हाजिर हुए। वालेकुम सलाम। एक मोमिन और उसका बेटा आगा अमीरुल मोमिनीन की खिदमत में हाजिर हुए। हजरत उठे, आगा अमीरुल मोमिनीन उठे और उनको सदर में बिठाया, ऊपर ले जाकर बिठाया सदर में। आप उनके बराबर बैठे, सामने मुकाबले में आप बैठे, उनको ऊपर बिठाया, आप खुद सामने बैठ गए। इन्हें याद रखें, जब कभी आप लोग एहतराम करना चाहें इस तरह से, उन्हें आगे बिठाया और खुद इनके सामने बैठ गए। और खाना लाने का हुक्म दिया कि खाना लेकर आ जाए। दस्तरखान चुना गया। कंबर ने जो है आफ्ताबा और तश्त वगैरह हाजिर किया हाथ धुलाने के लिए। आगा अमीरुल मोमिनीन खुद उठे, आफ्ताबा लिया और उस मोमिन के हाथ धुलवाए, पानी डाला। उसने अर्ज किया कि मैं हाथ खुद धो लूंगा, आप न धुलाएं। हजरत ने फरमाया खामोश रहे और हाथ धो लें, मेरा बात सुनो।
کہ خدا دیکھتا ہے کہ مجھ میں اور تجھ میں فرق نہیں ہے. خدا کو معلوم ہے دونوں بنی آدم ہیں، کوئی فرق نہیں ہے، اور چاہتا ہے کہ تیری خدمت کی وجہ سے اہل دنیا کے 10 برابر بہشت میں جگہ کرامت فرمائے. یہ جو عوام نے فرمایا کہ میرے انسان ہونے میں کوئی فرق نہیں ہے، تو لہٰذا مومن ہونے میں فرق نہیں ہے. آپ بھی مومن، یہ مومن، آپ مسلمان، آپ بھی جو ہے فرزند آدم، فرزند آدم. تو آپ کے ہاتھ دلانے کی وجہ سے خداوند متعال اہل دنیا کے 10 برابر مجھے بہشت میں عنایت کرے گا. دنیا کو دیکھو آپ اور اہل دنیا کو دیکھو کس قدر دنیا میں ہیں. ان کے 10 برابر اس ایک شخص کی خدمت کرنے اور اس کے پاس بیٹھ کر تواضع کر کے اس کے ہاتھ دلانے کے عوض آغامی نے فرمایا خداوند مجھے اس پوری دنیا کے 10 گنا عنایت فرمائے گا قیامت کے بہشت میں، نعمتیں، جائے گا وغیرہ. بس وہ مومن بیٹھا، اس وقت حضرت نے قسم دی کہ اگر قمبر تیرے ہاتھ پر پانی ڈالتا تو جس طرح اطمینان سے اپنا ہاتھ دھوتا اسی طرح دھو لے. اب اگر قمبر غلام ہے، جس طرح وہ اگر آفتاب میں پانی ڈالتا جس طرح مطمئن ہاتھ دھو لیتا، ابھی میں پانی ڈالتا تو بھی اسی طرح دھو لے، اسی طرح سے. بس حضرت نے اس کے ہاتھ دھلوائے. حضرت آقا امام جعفر الصادق علیہ السلام سے روایت ہے کہ تواضع اصل شرف و بزرگی، پاک و بلند مرتبہ ہے. شرف اور بزرگی کی اصل ہے اور پاکیزگی اور بلند مرتبہ کی ایک اصل ہے تواضع. جس قدر انسان تواضع کرے اس کا مقام بلند ہو جاتا ہے. یہ خود شرف ہے اور یہ جو ہے بلند مقام انسان کو ملتا ہے. اگر آقا مثال نے فرمایا کہ اگر تواضع بیان کے لائق ہوتی اور آدمی سمجھتے تو حقیقت عاقبت پوشیدہ سے ان کو آگاہی ہو جاتی. حقیقت تواضع سے اگر جو حقیقت تواضع کو اگر جو ہے بیان کرتے تو آدمی سمجھتے حقیقت تواضع کو، حقیقت عاقبت پوشیدہ سے ان کو آگاہی حاصل ہو جائے. اپنی عاقبت جو ان کی نظروں میں پوشیدہ ہے اس سے آگاہ ہو جاتے. پتہ چلتا تواضع کرنے کے بعد پتہ چلے گا کہ تمہارا انجام کیا ہوگا. واضح ہو کہ تواضع وہ ہے کہ جو خدا کے واسطے اور راہ ہے خدا میں کی جائے. ہمیشہ اخلاق کو بھی مد نظر رکھیں کہ میرا اخلاق جس کا میں اظہار کر رہا ہوں یہ خدا کے لیے ہونا چاہیے، نہ کسی اور مقصد کے لیے. اور راہ خدا میں تواضع کرنی چاہیے، کسی اور کی خاطر تواضع نہ کریں. جو کوئی خدا کے لیے تواضع کرتا ہے خدا اس کو تمام بندوں پر شرف و بزرگی عطا کرتا ہے. تواضع کرنے والوں کو خداوند بزرگی دے دیتا ہے. اہل تواضع کے واسطے وہ ایک کسوٹی ہے جس کو ملائکہ اور عقل مند پہچانتے ہیں. کوئی عبادت خدا کی نہیں ہے جس کو وہ پسند اور قبول کرے مگر یہ کہ جس میں تواضع ہو. تمام عبادتوں میں خداوند اس عبادت کو پسند فرماتا ہے جس میں بندہ تواضع کرے. عبادت کرے تواضع سے کرے. تکبر سے آپ ساری دنیا کو کھانا کھلائیں. اس دن بھی میں بہت حیران تھا کہ جو ہے ٹی وی کا نام خبر نگار پہنچا ایک ایسی جگہ جہاں پہ لنگر کھلا ہوا ہے کہ صبح دوپہر شام وہاں سے کھانا مفت تقسیم ہوتا ہے غربا کے لیے. وہ انٹرویو لینے گیا، سوائے کاریگروں کے مالک اس سے ملنے کے لیے راضی نہیں ہوا. آخر اس نے اعلان کیا کہ مالک اپنا جو ہے اپنی تصویر نہیں دکھانا چاہتے. ایسے لوگ کو تواضع یعنی یہ کھلاتے ہیں لیکن ہم بھی کھلاتے ہیں. ہمارا کھانا ابھی تک میز پہ نہیں پہنچا، فیس بک پہ کب سے پہنچا ہوا. 1000-2000 بندوں نے دیکھ بھی لیا. ہمارا کھانا ابھی تک مہمان کے سامنے نہیں پہنچا، کب سے فیس بک کی ہے.
ابھی ہم سب سے زیادہ محرم راز فیس بک ہے ہمارے لیے، سب سے زیادہ محرم اسرار فیس بک ہے، جہاں جو بھی بات آپ کسی بھی عزیز ترین دوست کے پاس نہیں کہہ سکتے وہ فیس بک پہ لکھ دیتے ہیں۔ وہ ایسے عجیب غریب دوست ہیں جہاں پہ اپنی باتیں، دل کی باتیں، کدورتیں سب لکھ دیتے ہیں، دشمنیاں بھی لکھ دیتے ہیں، دوستیاں بھی لکھ دیتے ہیں، جو اپنی جو دل کی بڑاس ہے وہ کہیں نہیں دکھا سکتے، وہ کسی کی تصویر کے اوپر لکھ کر فیس بک پہ ڈال دیتے ہیں کہ میرے دل کی بیماری ہے۔ تو ہم بھی ابھی تک آٹا غریب کے گھر نہیں پہنچا، فیس بک پہ پہنچا ہوا ہے۔ کب سے آٹے کی تھیلی 10 بندوں کے ہاتھ میں ہے کہ دے رہے ہیں، ہم کسی غریب کو دے رہے ہیں، اب غریب مجبور ہے کہ چہرہ چھپا کے کھڑے ہو جائیں۔ وہ بھی ہیں یہ بھی، تو لہذا راہ خدا میں تواضع کریں۔ ہم کھلاتے بہت سارے لوگ ہیں، خود کرسی پہ بیٹھے ہوں گے، دیگیں پکی ہوئی ہیں، بھائی کھلاؤ، ہماری طرف سے کھاؤ۔ اگر تکبر ہے تو پھر شاید خداوند قبول نہ کرے، تواضع ہونی چاہیے۔ تو لہذا تواضع وہ ہے جو خدا کی راہ میں کی جائے۔ کوئی عبادت خداوند قبول نہیں کرتا، پسند نہیں کرتا، مگر وہ عبادت جس میں تواضع ہو۔ جو بھی آپ عمل کریں تواضع کے ساتھ کریں، نہ نخرے و تکبر کے ساتھ۔ حقیقت تواضع کو کوئی نہیں پہچانتا مگر وہ بندہ مقرب جو خدا کی وحدانیت کا قائل ہے، انہیں خداوند متعال کی توحید پہ صحیح عقیدہ رکھنے والا بندہ ہی سمجھتا ہے کہ تواضع کیا ہے، خدا کے مقابلے میں فروتنی کیا ہے۔ وہی جو ہے دعائے کو میل میں پھر عرض کرتا ہے، وَأَنَا عَبْدُكَ الضَّعِيفُ الذَّلِيلُ الْمِسْكِينُ الْمُسْتَكِينُ الْحَقِيرُ وغیرہ وغیرہ وغیرہ۔ کتنے الفاظ بیان کیے ہیں کہ تواضع کے تمام الفاظ اس میں ختم ہو جاتے ہیں۔ ہم لوگ تو صرف ایک ہی ترجمہ کر سکتے ہیں کیونکہ الفاظ اتنے زیادہ ہیں وہاں پہ، اہل بیت یعنی اس طرح سے۔ تو لہذا جو خدا کی وحدانیت کا قائل ہوگا وہ پھر تواضع کرتا ہے۔ خداوند متعال فرماتا ہے کہ بندگان خدا وہ لوگ ہیں جو زمین پر تواضع کے ساتھ راستہ چلتے ہیں۔ عباد الرحمن خداوند متعال کے بندے۔ خداوند عز و جل اپنے محبوب کو تواضع کے لیے حکم فرمایا اور کہا کہ وَخْفِضْ، محبوب حبیب خدا پیغمبر اسلام ان سے فرمایا وَخْفِضْ جَنَاحَكَ لِمَنِ اتَّبَعَكَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ، اپنے پر بچھائیں، وَخْفِضْ نیچے رکھیں، نیچے رکھیں بچھائیں، یعنی یہ تواضع کے لیے ہے۔ جناح پروں کو کہتے ہیں، جناحین دو پروں کو کہتے ہیں۔ قرآن عبارت اصطلاح ہے کہ ماں باپ کے لیے بھی کہا کہ اپنے پروں کو بچھائیں، تواضع کی پروں کو بچھائیں۔ جناح الذل، ذل یعنی پستی، جب پرندہ گر جاتا ہے تو اس کے پر ایسے ہو جاتے ہیں، ان تواضع سے ان کے نیچے رہیں، یہ تواضع کے لیے ہے۔ پیغمبر اسلام سے فرمایا کہ وَخْفِضْ جَنَاحَكَ لِمَنِ اتَّبَعَكَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ، جو مؤمنین آپ کی پیروی کرتے ہیں ان کے سامنے متواضع رہیں، آپ تواضع کریں، ان کے لیے تکبر نہ کریں، پیغمبر اسلام کے لیے۔ لہذا ٹائم بہت آ چکا، باقی انشاءاللہ پھر عرض کریں آپ کی خدمت میں بر محمد و آل محمد صلوات اللہ وسلم علی محمد۔